نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث میں ہماری کتاب کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے ریاض الصالحین، جس میں الحمدللہ ہم نے اب تک 10 حدیثیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 11 کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نیکی کے صرف ارادے پر نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی روایت فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیاں اور تمام برے کام سب لکھ دیے اور پھر ان کو نبیوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے بیان بھی فرما دیا ہے کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں۔ اب جو شخص کسی نیکی کے کام کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کم از کم 10 گنا نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا نیکیاں تک اس سے بھی بلکہ زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے مگر پھر خدا کے خوف سے اس پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس برے کام کے نہ کرنے پر ایک نیکی کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھ دیتے ہیں، زیادہ نہیں۔ یعنی اب سب سے پہلے تو یہ کہ اس حدیث کے بارے میں بتا دوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ سب سے پہلے حدیث کی تشریح اس کے بارے میں رکھ دیتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم حدیث قدسی پر بات کریں گے۔ اب اس کی تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ اجر اور ثواب کی نیت سے اگر کوئی نیک کام کا ارادہ دل میں آ جائے تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہاتھ پاؤں سے عمل نہ کیا، اس کے باوجود صرف ارادہ کیا تو ارادے پر ثواب مل جاتا ہے، اور اگر عمل کر لیا تو اس ارادے کا بھی اجر ثواب ملتا ہے، اور اس عمل پر بھی جو جسم کے اعضاء شامل ہو گئے ہیں اس پر بھی ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ کم سے کم 10 سے 700 گنا اجر ثواب مل جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس قدر بلند درجے کا خلوص ہوگا اسی قدر ثواب ملے گا، اور اسی طرح برے کام کا بھی ہے کہ اگر برے کام کا ارادہ کیا لیکن عمل نہیں کیا تو پھر بھی نیکی لکھ دی جائے گی، اور صرف ایک نیکی لکھی جائے گی، اور وہ اس لیے کہ اس برے کام کا ارادہ تو کیا تھا لیکن خدا کا خوف سے اس کو نہیں کیا، تو اللہ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس ایک نیکی کو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا رحمت اور اس کی فضل ہے کہ ایک آدمی کے ایک برے کام پر ایک ہی لکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں اور تمام اعضاء کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے، پھر بھی ایک برے کام پر ایک ہی جزا دیتے ہیں، جبکہ ایک نیک عمل پر کم سے کم 10 سے زیادہ 700 اجر ملتا ہے۔ اللہ چاہتا تو جیسے ایک برائی پر ایک گناہ لکھتا ہے، اسی طرح ایک نیک پر ایک ہی اجر لکھ سکتے تھے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ ہم گناہ گاروں پر اپنی رحمت برساتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کی ایک تشریح تھی۔ اب جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، تو اصل میں حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ معنی اور مفہوم اللہ کے ہوں اور الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں، جو کہ اللہ کا کلام ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بھی اللہ کا کلام ہے وہ، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کو اگر نماز میں پڑھ لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔
تو یہ ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کے، جبکہ حدیث قدسی میں الفاظ نبی کے، معنی مفہوم اللہ کے. اور قرآن مجید کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، جبکہ حدیث قدسی کو بغیر طہارت بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی تھی. اللہ پاک ہمیں نیکیاں کمانے والا، نیکیوں پر جمے رہنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.